حدیث شریف میں جیسے آیا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، اب حج مبرور کی کیا علامت ہے، کیا اس کی نشانیاں ہیں؟ تو اس کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں، کچھ باطنی علامتیں ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا سا مختصراً اس کی ظاہری علامات کو دیکھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس کی ظاہری علامت یہ ہے، اور ہم بظاہر اس حج کو مبرور کہہ سکتے ہیں کہ جس میں حج کے مسائل، اس کے مناسک پر پورا پورا عمل کیا گیا ہو اور اس کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم نے اپنی کوشش یہ کی کہ شریعت کے مطابق سنت کی روشنی میں ہم اس حج کو ادا کریں، اس میں اپنی کوئی منمانی ایسی نہ ہو، کوئی رخصت، کوئی گنجائش ایسی نہ ہم تلاش کر سکے جو خلاف سنت ہو۔ اور یقیناً ہمارے جو ممبرز ہیں سب نے یہی کوشش کی، پہلے دن سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کا مقصد ہی یہی تھا، ان کا مطلوب یہی تھا کہ یہ ہمارا حج خلاف سنت نہ ہو، اس میں کوئی دم صدقہ واجب نہ ہو جائے، اور ہمارا حج مبرور ہو۔ تو یقیناً جو آدمی فرائض، سنن، مستحبات، واجبات کا خیال رکھتے ہوئے حج کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حج ظاہری طور پر حج مبرور ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے اس کی باطنی بھی کچھ علامات ارشاد فرمائی ہیں کہ حج مبرور وہ ہے، جیسے حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا گناہ ایسا نہ ہوا ہو کہ جس پر انسان بعد میں شرمندہ ہو، اور جس کی تلافی دم یا صدقات واجبہ سے کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ ایسے عام گناہ جو ہمیں عام زندگی میں گناہ محسوس بھی نہیں ہوتے، جیسے بد نگاہی، بری نظر دیکھنا، بے پردگی، غیبت، کسی کو تکلیف دینا، جھگڑا، ایسے کچھ اور، تو حج مبرور کی باطنی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا حج یہ گناہوں سے پاک ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر جگہ، وہ محتاط طور پر حج کے بعد بھی پھر گناہ سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حج سے پہلے اگر اس سے کچھ گناہ ہوتے رہے، انسان ہے، انسان عاجز ہے اور کمزور ہے، لیکن حج کے بعد وہ اپنی 100% کوشش کرے کہ وہ اور زیادہ محتاط ہو جائے، کیونکہ دیکھیں گناہ کا بدلہ جہنم اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، تو یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں کہ ہمیں حج مبرور کا اجر بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے، تو یہ دونوں تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اب حج کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہم ایک ایک قدم پونک پونک کر لے، اور ان چیزوں سے دیکھیں گناہ ہے کیا، اس کو سوچیں، گناہ کیا ہے؟ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات جو ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما رہی ہے، اس کے حکم کو نہ ماننا، یہ بس گناہ کی تعریف ہے۔ تو اب خود سوچے کہ وہ اللہ جس نے ہم اتنا احسان فرمایا، ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائی، اب ہم اس کی نافرمانی میں باقی زندگی گزاریں، تو کیسے ہمارا یہ حج مبرور رہ سکتا ہے؟ تو ہم کوشش کریں کہ گناہوں کی زندگی سے سچے دل سے توبہ کریں اور گناہوں کو پکی چھٹی دے دیں۔ اس کے علاوہ علماء نے حج مبرور کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ وہ حج ایسا ہو کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ خالص ہمارا یہ عمل، یہ ریا، شہرت اور ان چیزوں سے خالی ہو۔ ہمارے دل میں حج کی ادائیگی کے وقت، حج کے بعد، یہ وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ یہ حج میرا اس لیے تھا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں حج کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں، لوگ میرے معتقد ہو جائیں، لوگ مجھے حاجی کہیں۔ دیکھیں اگر ساری دنیا نے ہمیں حاجی کہہ دیا، ہمیں اچھا کہہ دیا، لیکن ہمارا اصل معاملہ تو اپنے رب کے ساتھ ہے، جو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، تو خدا نخواستہ اگر اللہ کے دربار میں ہمارا کچھ بھی درجہ نہ ہو اور ساری دنیا کی واہ واہ، ساری دنیا کی تعریفیں ہوں،
تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اور جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا فیصلہ ہوگا، وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو عبادت والے ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، جو جہاد والے ہوں گے، لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ان کا عمل وہ دنیائی واہ واہ کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے ہو۔ تو ہم کوشش کریں کہ دل میں بھی یہ بات نہ لائیں، اور ریا اور شہرت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح جو ایک اور علامت علماء کرام نے حج مبرور اور حج مقبول کی، اس حج کی کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا۔ اس میں یہی ایک بات بہت اہم اور بہت ضروری کہ حاجی کے حج کے بعد کے حالات حج کی پہلی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے، اس کی تقوی میں، اس کے اللہ سے خوف میں، اس کی نیکی کے امور میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے۔ پہلے اگر وہ 4 وقت کی نماز پڑھتا تھا، 3 وقت کی نماز، تو اب وہ نماز 5 وقتہ کے ساتھ وہ تہجد کا بھی اہتمام کرنے والا بن جائے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اشراق اوابین کا بھی اہتمام کرنے والا بن جائے۔ ان چیزوں کو، اور پہلے اگر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو اب اس کی زندگی میں واضح ایک فرق آ جائے، اب وہ حلال حرام کی تمیز کرنے والا بن جائے، اور اس کے اعمال وہ پہلے سے اور زیادہ بہتر ہو جائے، اس کے حالات، اس کی اپنے ڈیلنگز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، وہ پہلے کی نسبت بہتری کی طرف چلی جائے۔ تو یہ بھی حج آپ سب حضرات کی یقیناً یہ کوشش رہی، یہ جذبہ اور ولولہ رہا کہ ہم سب کا حج اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو اور مبرور بھی ہو، اور ہم اس حج مبرور کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ احادیث میں جو فضائل آئے ہیں، جو ان کی فضیلتیں آئی ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر حدیث سے مبارکہ نظر آ رہی ہے کہ انسان جب ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو اوقات ہوتے ہیں، اس میں جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ایک عمرہ اس کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ حج مبرور اور حج مقبول اس کی جزا اور بدلہ اللہ جل شانہ جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو ہماری یقیناً سب ساتھیوں کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور اس میں کوئی فحش بات، کوئی شریعت کے خلاف بات نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ابھی وہ پیدا ہوا، جیسے ابھی وہ اس دنیا میں آیا۔ تو گویا اسے روحانی طور پر اللہ جل شانہ ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ حج اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب اس کے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا، اور یقیناً آپ اب اس حالت میں ہیں کہ انشاءاللہ تمام قسم کے گناہوں سے اللہ جل شانہ نے آپ کو صاف پاک کر دیا ہے۔